بتائیں کہ اگر عدالتوں نے یہ عدالتی کام نہیں کرنے، ہم وکیلوں نے وکیلوں والے کام نہیں کرنے، اگر یہ کام اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری نے کرنا ہے عدالتوں والا کام بھی، تو پھر ہم کدھر جائیں؟ پھر بارڈر پہ ہمیں بھیج دیں وکیلوں کو اور ججوں کو، ہم وہاں چلے جاتے ہیں، جا کر کے ان کی بارڈر پہ سیکورٹی ہم سنبھال لیتے ہیں۔ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بالکل مطمئن نہیں ہیں کہ جو جج ہی نہیں ہوگا، پہلی کنڈیشن ہے کہ جب کوئی عدالت فیصلہ کرتی ہے تو وہ عدالت ہونی چاہیے، تو جو عدالت نہیں ہے، ایک کرنل صاحب یا ایک میجر صاحب جب فیصلہ کریں گے، they are not qualified to hold the position of a judge، پھر اس کے اندر آرٹیکل 10، 10A، آرٹیکل 9، آرٹیکل 4 اس کی خلاف ورزی ہے۔ جب آئین آپ کو حق دیتا ہے کہ ایک کوالیفائڈ جج ہو جس کے پاس یہ مقدمہ ہو اور آپ کو فیئر ٹرائل کا موقع ملے، بچتے ہیں کسی قسم کی کوئی نیگوسیشن نہیں ہو رہی، لیکن ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے تمام مقتدر طبقے، حلقے اور ادارے آئین اور قانون کی پاسداری کریں۔ قانون کی حکمرانی ہوگی، سب ادارے آئین اور قانون کے پابند ہیں، آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی تو سبھی کو موقع ملے گا کہ وہ ملک کی ترقی کے لیے اپنا رول ادا کر سکیں۔ سبھی عرفان کا چھٹیوں ختم کریں، آ جائیں تو پھر فل کورٹ بن سکتی ہے، یا پھر یہ سپٹمبر 13-14 سپٹمبر کے بعد جا کر فل کورٹ بن سکتی ہے، لیکن اس دوران چونکہ ٹرائل پھر رک جائے گا، پھر ٹرائل کو روک کے پھر وہ فل کورٹ کا آرڈر کر سکتی ہے چیف جسٹس، لیکن یہ چیف جسٹس یا بینچ پہ مشتمل ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اچھا سر، یہ کل جواب جمع کروایا گیا، اس میں تو بظاہر وہ جتنے بھی اعتراضات تھے وہ دور کر دیے گئے ہیں، وکیل کی سہولت بھی ہوگی، اس کے بعد اپیل کا حق بھی دے رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدالت کی جانب سے کیا فیصلہ مطلب کیا کہ ان شرائط کو قبول کرتے ہوئے عدالت یہ فیصلہ دے سکتی ہے کہ ملٹری ٹرائلز ہوں لیکن یہ حقوق دیے جائیں؟ اس جواب سے مطمئن ہے جو اٹارنی جنرل نے جمع کرایا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بالکل مطمئن نہیں ہیں کہ جو جج ہی نہیں ہوگا، پہلی کنڈیشن ہے کہ جب کوئی عدالت فیصلہ کرتی ہے تو وہ عدالت ہونی چاہیے، تو جو عدالت نہیں ہے، ایک کرنل صاحب یا ایک میجر صاحب جب فیصلہ کریں گے، they are not qualified to hold the position of a judge، پھر اس کے اندر آرٹیکل 10، 10A، آرٹیکل 9، آرٹیکل 4 اس کی خلاف ورزی ہے۔ جب آئین آپ کو حق دیتا ہے کہ ایک کوالیفائڈ جج ہو جس کے پاس یہ مقدمہ ہو اور آپ کو فیئر ٹرائل کا موقع ملے، اور یہ دونوں چیزیں کانٹراڈکٹ کرتی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کل میں بطور وکیل جا کر کے ڈاکٹر بن جاؤں، کسی کا آپریشن کرنا شروع کر دوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ عدالت کا کام ہے انصاف دینا، قانون کے مطابق کیسز کو چلانا اور ان کو فائنل فیصلہ دینا۔ تو اب ماضی میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر عدالتوں نے یہ عدالتی کام نہیں کرنے، ہم وکیلوں نے وکیلوں والے کام نہیں کرنے، اگر یہ کام اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری نے کرنا ہے عدالتوں والا کام بھی، تو پھر ہم کدھر جائیں؟ پھر بارڈر پہ ہمیں بھیج دیں وکیلوں کو اور ججوں کو، ہم وہاں چلے جاتے ہیں، جا کر کے ان کی بارڈر پہ سیکورٹی ہم سنبھال لیتے ہیں۔ یہ کام عدلیہ کا ہے، آئین کے مطابق، قانون کے مطابق عدالتوں کا کام ہے۔ جو ایویڈنس آئی ہے اس کو جرا کرنے کا بھی حق ہو، وکلاء کو اوپن ٹرائل ہو، اور اوپن ٹرائل کے نتیجے میں پتہ چلے گا کہ کیا ایویڈنس آئی ہے، کیا کس کے خلاف پروسیڈنگز ہو رہی ہیں، کیا اس کے اوپر تشدد تو نہیں ہو رہا، کیا اس کی ملزم کی جو ہے اس کو ڈیفینس ایویڈنس بھی دینے کا موقع مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے ضروری ہیں کہ آپ کے ہاں صرف انصاف ہونا نہیں، انصاف ہوتا ہوا بھی نظر آنا چاہیے، یہ سیٹل پرنسپل ہے۔ سر کل جو کور کمانڈر کا اعلامیہ جاری ہوا، نہ پی ٹی آئی کا نام تھا، نہ 9 مئی کا نام تھا، اور نہ ملٹری ٹرائل کا نام تھا، اس میں کیا سمجھتے کوئی نیگوسیشن ہو رہی ہے؟ کسی قسم کی کوئی نیگوسیشن نہیں ہو رہی، لیکن ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے تمام مقتدر طبقے، حلقے اور ادارے آئین اور قانون کی پاسداری کریں۔ قانون کی حکمرانی ہوگی، سب ادارے آئین اور قانون کے پابند ہیں، آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی تو سبھی کو موقع ملے گا کہ وہ ملک کی ترقی کے لیے اپنا رول ادا کر سکیں۔ سبھی عرفان قادر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ بینچ پہ بھی عدم اعتماد کا اظہار کر سکتے ہیں جو یہ کیس سن رہے ہیں، اس صورت میں کیا ہوگا؟ دیکھیں، وہ ان کا اعتراض جب آئے گا تو اس کا ہم جواب دیں گے یا سنیں گے یا جو بھی ایک چیز آئے گی، لیکن کوشچن یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہو فل کورٹ بنائیں، دوسری طرف یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جناب اس میں منصور شاہ صاحب نہ بیٹھیں، 2 جج صاحبان پہلے ریکیوز کر چکے ہیں، تو کس طرح فل کورٹ بن سکتا ہے؟ نیکسٹ یہ ہے کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے جو ایکٹ بن چکا ہے، جس کے اوپر بھی ابھی آرگومنٹس جاری ہیں، جو 21 تاریخ کو لگا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی 184(c) کی پروسیڈنگز میں جتنے جج فیصلہ کریں گے، اگر اس میں ریویو آئے گا یا اپیل آئے گی،
अपील जो है लार्जर बेंच सुनेगा। अगर 7 जज ये फैसला कर रहे हैं या 6 जज सुन रहे हैं तो उसके बाद 7 या 8 जज फैसला कर सकते हैं। तो फिर 3 जज साहबान तो पहले ही फारिग हो गए हैं जो कि इसका अपील का फैसला भी नहीं कर सकते। तो अब बाकी अगर 6 जज फैसला सुन रहे हैं तो फिर कदर से आप बाकी जज साहबान लेकर आएंगे। तो ये भी एक लीगल हिच है। सर, आलू वाली बिरयानी का ट्रेंड चल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे खान साहब के? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में खान साहब का वोट बढ़ रहा है। खान साहब के साथ, इमरान खान साहब के साथ पब्लिक एट लार्ज खड़ी हुई है। पीडीएम की जमातें और हमारी एस्टेब्लिशमेंट मुकाबला नहीं कर सकती सियासत में, सियासी बुनियादों पर। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इमरान खान साहब को इंसाफ देने में इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं, क्योंकि उनके तासुब की बहुत सारी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं जो उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी गई है कि आप हमारा कोई मुकदमा ना सुन लें। डे टू डे बेसिस पे ट्रायल कोर्ट हुमायूं दिलावर उस केस को सुन रहा है। जज हुमायूं दिलावर साहब की अपनी फेसबुक, जो कि मुबैना तौर पर वो खान साहब के खिलाफ 2004 से ऑनवर्ड अपने वो लिखते रहे फेसबुक पे, उनके खिलाफ किसी किस्म की गलत किस्म की तस्वीरें जारी करते रहे। तो जो शख्स इतना मुतासिब हो तो क्या वो केसेस को सुन सकता है? वो उस तासुब की बात क्यों नहीं करते पीडीएम के लोग? जब आमिर फारूक साहब ने टेरियान केस में फैसला रोक के बैठे हुए हैं, ये मिसकंडक्ट है उनका, उसके बावजूद उनके खिलाफ एप्लीकेशन आई हुई है, उसको लिख के बैठे हुए हैं। पिछला पूरा हफ्ता रोज एप्लीकेशन लगती थी और वो एक एक दिन के लिए कैंसिल होती रही। कल उनकी एप्लीकेशंस लगी हुई थी, फिर आगे 3 दिन के लिए उसको रेफर कर दिया। या तो आप केस सुन के खिलाफ फैसला करें या हक में फैसला करें, लेकिन आप इसको लटका के नीचे से आप हुमायूं दिलावर के जरिए इंसाफ का अगर कत्ल कराना चाहते हैं तो अफसोस की बात है कि हमारे निज़ाम इंसाफ पे फिर दोहरा निज़ाम इंसाफ के ऊपर सवालिया निशान पैदा होते हैं। इसलिए हमारी रिस्पेक्ट पूरे दुनिया में कम होती है। तो हमें इंसाफ न सिर्फ होता हुआ बल्कि इंसाफ होना चाहिए, बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए।